आतिश किया, वहाँ तोड़ फोड़ की, कहा यह गया कि यहाँ जमीन का तनाज़ा था। और ये है समाधि श्री परम हंस जी की, जो कि 100 साल पुरानी 1919 में उनका इंतकाल हुआ था। वहाँ दफन हुए बंटवारे से पहले की ये कहानी है। जब बंटवारा हुआ तो इस इलाके से सारी हिंदू फैमिलीज जो है वो माइग्रेट कर गई इंडिया। मगर ये जो समाधि थी बहरहाल एक ज़ियारत के तौर पर रही। पूरे पाकिस्तान से जो है हिंदू यहाँ जाते हैं हमारे भाई ज़ियारत के लिए। मगर ज़मीन का तनाज़ा 1960 में उठा। हिंदू नहीं रहती, कोई हिंदू फैमिली नहीं रहती। 1960 में एक शख्स ने दावा कर दिया कि ज़मीन उसकी है और हुकूमत ने उसके नाम कर दी है। वो सिलसिला चलता रहा, लोअर कोर्ट्स में चलता रहा। 1997 में यहाँ पर फिर ऐसा ही एक वाक़या हुआ जहाँ मुश्ताइल हजूम ने यहाँ तोड़ फोड़ की। फिर ये मामला जो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल है वो ले गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के हक में ये फैसला दिया और कहा कि ये एक तारीखी जगह है, इसको रहना चाहिए, और जो इनके अगर तौसी भी करते हैं, जो ज़मीन इनको अलॉटेड है 4 मरले मजीद ज़मीन में। खैर 2015 और अब ये हो रहा था कि यहाँ पर वो तौसी हो रही थी, और उसकी वजह ये थी कि क्योंकि हिंदू ज़ायरीन आते हैं पूरे मुल्क से, तो उनके लिए कम अज़ कम कोई ठहरने की जगह हो, क्योंकि जैसे ज़रार ने कहा कि यहाँ और कोई हिंदू फैमिली इस गांव में नहीं रहती। ये वाक़या आज सुबह 10 बजे का है, जब मुश्ताइल हजूम यहाँ आया और पहले उन्होंने नारेबाजी की। फिर कहा यह जा रहा है कि एक मौलवी हैं मोहम्मद शरीफ साहब, और वो जो है कहीं और से आए और उन्होंने इश्तिहाल दिलाया, और जो मजमा है वो मंदिर पर चढ़ दौड़ा, और तोड़ फोड़ के मनाजिर हमने देखे, आग लगाई गई। पुलिस से जो मेरी बात हुई उनका ये कहना था कि जी ये एहतजाज की कॉल उन्होंने दी हुई थी, मगर पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा था कि मुकम्मल तौर पे पुरअमन रहेगा, और पुलिस ने यकीन कर लिया जाहिर है। और पुलिस खड़ी थी जब ये सब कुछ हुआ, तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसी ने कुछ नहीं किया, और उसकी सफाई वो जैसे हमेशा आपको पता है ऐसे मजहबी। बेसिकली ये जो इलाका है, करक हुआ, डेरा इस्माइल खान हुआ, ये बन्नू हुआ, ये जो पूरा एरिया है लकी मरबत, ये जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान का गढ़ है। और ये जो करक है ये मौलाना फजलुर रहमान बतौर खास यहाँ से इलेक्शन भी उनकी फैमिली लड़ती रही है। और जो वहाँ इत्तलात आ रही है, मतलब इत्तलात में तो ये है कि एक मजहबी सियासी तंजीम, लेकिन जिसका नाम है JUIFA। अच्छा, हुआ क्या है, अगर मैं इजाजत दें तो जब ये वाकया हुआ तो थोड़ी सी लोगों से बातें भी हुई, और खास तौर पर कुछ लोग जो वहाँ पर रहते हैं या रहते थे, वहाँ की जो लोकल सूरत हाल है तहरी की, उसके बारे में थोड़ा सा बताया। उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान से हिंदू फैमिली आती भी थी, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, कोई मसला नहीं था। कोरोना वायरस के दौरान राशन भी बांटा गया हिंदू फैमिलीज की जानिब से, और वो भी लोगों ने हंसी खुशी ले लिया। अच्छा, जाहिर है गुर्बत बहुत है। तेरी जो है वो एक तरह से मुकाम बाकी इलाकों इनके जो इलाके हैं कदरन थोड़ा सा ज्यादा तालीम याफ्ता लोग आपको वहां मिलेंगे, बिकॉज ये एक स्मॉल सिटी है जो हब है अकॉर्डिंग टू देम। इर्द गिर्द जो है वहां पे ज्यादा फिर आपको एक ट्राइबल मेंटालिटी मिलेगी। ये इनका मसला चल रहा था जमीन का, जैसे आपने जिक्र किया। तो इससे ना कुछ दिन या कुछ टाइम पहले यूनियन काउंसिल में वहां के जो लोकल मोहतमिम हैं और जो एल्डर्स हैं, बुजुर्ग हैं वहां पे, और जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, उनकी वहां पर एक पूरा मन मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि यार इस मसले को हल करते हैं। फिर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने हंगू से इस मौलाना साहब को बुलाया। ठीक है। अच्छा, ये जो वीडियोस और ये जो जिनकी आप स्टिल्स देख रहे हैं, ये भी कहां से आई? ठीक है, किसी ने बनाई है ना, तो वहां के लोकल्स ने बनाई, इसलिए नहीं कि ये देखे कि हमने क्या कारनामा किया है, एज कॉन्डेमनेशन, कि यार लोगों को पता लगे। अच्छा, उनकी जो वीडियोस है, उनकी एक फेसबुक पेज भी है, और मैंने ये वीडियो खुद नहीं देखी, लेकिन उसमें पूरी वो स्पीच है जिसमें मौलाना साहब फखर से अकॉर्डिंग टू देम कह रहे हैं कि जी मेरा JUIFA से ताल्लुक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। अच्छा, एक अगर मसला था वहां पर लोकली, वो ये था कि अगेन जैसे मैंने कहा कि ये गरीब इलाका है, तो मुकामी लोग कह रहे थे कि बहुत जो वहां पर जो हिंदू विजिट भी करते हैं ना, वो फिर वहां पर थोड़ी सी जमीन भी खरीदने लग जाते हैं। तो क्योंकि वहां पर लोगों को पैसे की भी जरूरत है और उनके पास पैसे हैं, तो इससे थोड़ी सी रिजेंटमेंट पैदा हुई थी, लेकिन इस हद तक नहीं कि लोकल्स ये काम करें। तो जाहिर है मुकामी लोग यही कहेंगे, और मैं मान सकता हूं कि कुछ इन्वॉल्वमेंट होगी, लेकिन जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है वो ये है
کہ لوگوں کو جمع کیا گیا تھا. جیسے ہم نے اچھا دیکھو بات یہ ہے کہ چلو جمع کیا گیا. مسئلہ یہ ہے کہ ڈی پی او کرک جو ہے عرفان اللہ, انہوں نے بڑی مزیدار باتیں کی. ایک تو انہوں نے اس بات پہ یقین کر لیا کہ مجمع پرامن رہے گا, لہٰذا چلو یار زبان دے رہے ہیں تو ظاہر ہے پرامن ہی رہیں گے. دوسرے انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی کہ یہاں پہ جو ہے ایک گھر خفیہ طور پہ خریدا گیا جو سمادھی کے بالکل ساتھ. مجھے کوئی یہ سمجھائے کہ گھر یا پلاٹ خفیہ طور پہ کیسے خریدا جاتا ہے. اسٹیمپ پیپر اب نمایاں, یہ ڈی پی او کا لیول ہے. دیکھیں اگین یار آئی ایم سوری, لیکن ڈی پی او کو بھی وہیں رہنا ہے. ٹھیک ہے, لیٹس بی ریئلسٹک اباؤٹ اٹ یار. ہم پولیس ایسے نہیں کہتے کہ جیسے کوئی اٹیک ہیلی کاپٹر آ کے ان کو بچانے والے ہیں. خوشاب میں کیا ہوا تھا یاد ہے آپ کو؟ ہاں, ایک بینک گارڈ نے قتل کیا بینک مینیجر کو کیونکہ ان کی نہیں بنتی تھی. ٹھیک ہے, قتل ہو گیا تو اس نے کہا کہ یار میں کیسے بچوں, تو کہوں گا غصہ رسول ہے. اچھا, کسی نے نہیں سوچا, کسی نے نہیں سمجھا, سارا کراؤڈ اور وہ ساری ویڈیوز آپ کی ہیں, وہ شیر آ گیا, مولانا بھی اس کے اندر آ گئے. ایونچولی کیا پتا لگا, یہی پتا لگا وہاں پر بھی پولیس تھی, وہ تو پولیس اسٹیشن کے اوپر چڑھ گئے تھے, یاد ہے نا آپ کو. اب یار اگر 2000 ریلیجیسلی موٹیویٹڈ کراؤڈ آپ کے سامنے ہے, آپ کیا کرو گے, اسٹریٹ فائر مارو گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون سرب دیال, جو کہ ممبر ہیں پرائم منسٹر کی ٹاسک فورس برائے مذہبی سیاحت کے اور خود اسکالر بھی ہیں. ہارون صاحب, آپ نے باتیں سنی شوکت یوسف زئی صاحب کی حکومت کا عموماً یہی رد عمل ہوتا ہے, آپ کیا کہتے ہیں؟ بس میں تو ان کے اس رد عمل پر کلیپ کرنا چاہوں گا کہ جس انداز سے انہوں نے اس کو چھوٹا واقعہ قرار دیا. یہ ہمارے گرو پرم ہنس جی کی 1919 میں بننے والی سمادھی ہے. ہمارے ہاں ان کو اولیاء اللہ کے نزدیک تشبیہ دی جاتی ہے. اور جو ہمارا دھرم ہے, سناتن دھرم میں, ہندوازم میں بھی پہلے جو 4 مذاہب ہیں, اس میں جو پہلا دھرم ہمارا شیوائزم ہے, اس میں جو یوگ سنسکرتی ہے یا سمپردایا ہے, اس کی پاکستان کی جو سرزمین ہے اس کی بہت بڑی ایریا میں گورکھپور کے بعد جو دوسری بڑی سیٹ جو ہے وہ اس سمپردایا یا اس مسلک کی, وہ ہماری جہلم میں جوگی ٹلہ ہے, گورکھ ٹلہ ہے, اس کے بعد پشاور کا گورکھ ٹلہ گورکھ ناتھ ٹیمپل ہے, اس کے بعد کوہاٹ ہے, پھر کرک کا نمبر اس کے بعد آتا ہے, اور اس کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان میں جوگی محلہ اس بات کی تاریخ اور وہ جگہ اس بات کی گواہی ہے, پھر ڈیرہ غازی خان اور ملتان, اور اس طرح سلسلہ جو ہے وہ اس دنیا کے اس خطے میں سے ہوتا ہوا پوری دنیا میں یہ پھیلتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے, اور جو اس جوگی یا جوگ سمپردایا کے مسلک سے تعلق رکھنے والے پوری دنیا میں ہیں, ان کے لیے آج کا واقعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور ہم بڑے رنجیدہ اس اعتبار سے کہ میں بڑے فخر سے کہتا چلا آیا ہوں کہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ پاکستانی, اور اس سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ میں خیبر پختونخوا کا بیٹا ہوں. لیکن آج میرا سر شرم سے یہ دیکھ کر جھک گیا ہے کہ میری ہی سرزمین پر جو مذہبی جو احترام ہے اس کی دھجیاں اڑا دی گئی, اور ایسے طبقے نے اڑائی کہ جو کہ خود اسلام کی فضیلت کے جو ہے وہ دائی ہے. میں خود ماسٹر ان اسلامیات ہوں اور اسلام کی فضیلت, اہمیت, حقانیت سے بخوبی واقف ہوں. فقہ, حدود, تعزیر, ان سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے روشناس کرایا. اور بینگا ہندو مذہبی اسکالر, میں پاکستان کے جید علماء جن میں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں, ڈاکٹر حافظ عبدالغفور صاحب, مدنی صاحب, چاروں صوبوں کے جو علماء دین ہیں یا انٹرفیتھ اینڈ ہارمونی کے جو چیمپئنز ہیں, ان کے 2006 سے ان کے انتہائی قریب رہ کر پیار محبت بانٹنے کے لیے سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے. لیکن آج کا جو واقعہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی دل دکھا دینے والا, دہلا دینے والا واقعہ ہے. اور ہماری جو ریلیجس فریڈم میں اور مذہبی جو ہماری یہاں پہ سسٹینیبلٹی کا دعویٰ جو کہ ہمارے آئین پاکستان کا آرٹیکل 20, 22 اور 21 کرتا ہے, اس کی صریحاً دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں واضح دکھائی دے رہا ہے کہ ہمارا جو اسلامی مذہبی جو علماء کا طبقہ ہے وہ ناکام ہو چکا ہے اسلام کی فضیلت جو دیگر مذاہب عالم کے بارے میں ہے اس کو سمجھانے میں. ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظریاتی کونسل آرٹیکل 228 کے تحت جس کا وجود پاکستان میں لایا گیا تھا کہ کوئی کام ایسا نہ ہو پاکستان میں کسی بھی اعتبار سے, سیاسی ہو, تعلیمی ہو, صحت کے معاملے میں ہو یا دیگر امور ہوں, وہ اسلامی نظریات, سوچ, افکار کے خلاف نہ ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ میں خود اسٹوڈنٹ ہوں, میں نے کوئی ایک واقعہ بھی ایسا اسلام میں نہیں دیکھا. آپ نبی برحق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس, ان کا
ان کا فتح مکہ کے بعد کے جو حالات و واقعات ہیں اور ان کا اسلامی معاشرے کا جو قیام ہے، اس کے بعد خلفائے راشدین نے جس طرح بے مثال جی بالکل ہارون صاحب، آپ کے وہاں کوئی مقامی لوگوں سے بات ہوئی ہے؟ آپ کا کوئی رابطہ ہوا ہے؟ مقامی لوگوں سے رابطہ اس اعتبار سے نہیں ہو سکا کہ آج اتنا ہنگامی صورتحال تھی کہ ایون کہ ہمارے جو لوگ تھے ان سے رابطہ نہ ہو پایا، لیکن بس میڈیا کے ساتھ ہی لگ بھگ 4:30 بجے سے لے کے ابھی تک مسلسل میں رابطے میں ان کو اپنے جتنی بھی انفارمیشن مجھ تک گاہی بگاہی پہنچ رہی ہے ان کے بارے میں آگاہی دے رہے ہیں۔ ہم نے تو ہمیشہ کوشش کی ہے کہ ملک کی بدنامی جو ہے وہ ہمارے زمرے میں ہمارے کندھے پر رکھ کر بندوق چلا کر نہ ہو، لیکن افسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کے جو متعلقہ ادارے ہیں ان کا قبلہ جو ہے وہ درست ہونے کی طرف نہیں آ رہا، اور آئے دن کسی نہ کسی معاملات میں پاکستان کی نیک نامی، اس کی سالمیت، اس کی تعمیر و ترقی داؤ پر لگ جاتی ہے۔ اچھا ہارون، آپ کو علم تھا، جیسے شوکت یوسف سعید نے کہا کہ تنازع چلا آ رہا تھا، سپریم کورٹ نے جب حق میں فیصلہ دے دیا تو اس تنازع کو ختم ہو جانا چاہیے تھا، پھر یہ تنازع دوبارہ کیسے اٹھا؟ سرکار پاکستان میں تو کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جس کا اعتماد اس حد تک ہو کہ اس کی کوئی بات مانتا ہو۔ 19 جون 2014 سے جو سپریم کورٹ کی 7 نکات پر جو ججمنٹ ہے اس کی کسی نے آج دن تک عمل درآمد کو یقینی نہیں بنایا، تو یہ جو سپریم کورٹ جس کو 2015 سے اس کو دیکھ رہی ہے، اس کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ بس افسوس یہ ہے کہ جتنا بھی پاکستان میں جو لینڈ مافیا ہے یا ہمارے حکومتی اداروں کے جو اہلکار ہیں ان کی ملی بھگت سے جو پاکستان کے قیمتی اثاثوں کو جس بری طرح سے تباہ کیا جا رہا ہے بے دریغ، اس کو خرید و فروخت ابھی تک تاحال جاری ہے، اس کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو پاکستان کی جو جناب عمران خان صاحب جو کہ اس وقت ریلیجس ٹورزم کے ذریعے پاکستان کو اکنامک زون میں لانا چاہتے ہیں، پاکستان کو ہارون سرفدیال چاہتا ہے کہ 39واں مقام دیکھے، لیکن بدقسمتی سے آپ نے ذکر کیا کہ ٹاسک فورس کا حصہ، وہ شروع کی میٹنگز میں اپنا پورا کردار نبھایا، عمران خان صاحب کو لائیو اور ڈائریکٹ میں نے اس پر جو ہے بریف بھی کیا ریلیجس ٹورزم پر۔ بدقسمتی سے فیوریٹزم پھر آڑے آ گیا۔ بہت شکریہ۔ اور بالکل زیادتی ہے ریاست